رمضان مقدس ہمارے اور آپ کے بیچ میں تشریف لاتا ہے تو لوگ ذوق و شوق کے ساتھ مسجدوں کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں، لیکن اب یہ دور یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ مسجدوں سے دور ہو کر بازاروں کی جانب جاتے ہیں، جیسے کہ ریل کریٹر، انفلوئنسر اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کھانے کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں، ہر طرف بازار کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں۔ اس کے تعلق سے آپ ہمارے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بہت ہی اچھا سوال حافظ فیض قادری صاحب نے کیا کہ ایسے وقت میں جبکہ عبادت کا ذوق اور شوق زیادہ ہونا چاہیے تھا، ایک فرض کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے، اور سنت اور نفل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ قرآن کی ایک ایک حرف کا 70 کے مقدار میں ثواب اس کا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور رمضان ایک ایسی برکت اور عظمت اور رفعت لے کر آتا ہے جس میں رحمت اور برکت ہی برکت ہوا کرتی ہے۔ اس عظیم مہینے کو ہم ایسے ہی گنوا کر خالی اپنا مطمع نظر کھانے کی طرف، پینے کی طرف، خریداری کی طرف لگا کر ہم اپنے فیوز و برکات جو رمضان کے ہیں اسے دور ہو رہے ہیں، اس سے غافل ہو رہے ہیں۔ مقصد ہمارا تھا عبادت کے ذریعے اپنے قلب کو جو زنگ آلود ہو چکا تھا اس کو صاف اور شفاف کرنا تھا، مگر ہمارا مطمع نظر اس سے الگ ہو گیا۔ آج یہی وجہ ہے کہ قوم مسلم پر دشواریاں در دشواریاں آتی جا رہی۔ بے شک یہ دشواریاں تبھی ہٹ سکتی ہے جب ہمارا نوجوان سمجھے کہ رمضان کا مقدس مہینہ، اس میں کیا کیا چیزیں ہمارے لیے اللہ نے رکھی ہے۔ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی ایسا دروازہ ایک بنایا ہے جو صرف روزے داروں کے لیے ہے، جسے باب الریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جو روزہ رکھتے ہیں اور اس کی عبادت کو سمجھتے ہیں، اس میں ذوق اور شوق رکھتے ہیں۔ تو اس عبادت کے اندر ذوق اور شوق رکھنے والوں کے لیے اللہ نے باب الریان عطا فرمایا ہے، اور اس میں ایک ایسی نہر ہے جس سے روزے دار کو اللہ تعالیٰ پلائے گا، پھر کبھی بھی میدان محشر تک قائم ہونے تک اسے پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ ماشاءاللہ، ایسا مقدس دروازہ اور ایسے مقدس دن اوقات نہ جانے ہمیں کبھی میسر ہوں یا نہ ہو، اس لیے تمامی نوجوان سے میری گزارش ہے کہ اسٹنٹ نہ کریں کہ اپنی جوان گنوا دے، برائیوں کی طرف نہ جائیں، اچھائیوں کی طرف آئیں۔ رحمت اور برکت اور جہنم سے آزادی کا پروانہ والا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے، اس کی طرف ہم خوب رجحان کریں، عبادت میں مصروف ہے۔ یہی ہمارا اسلام اور یہی ہمارے اسلام کا طریقہ ہے، اسی کو اپنا کر ہم اپنی زندگی کو نور علی نور کریں، یہی میرا ایک پیغام ہے۔ بے شک۔ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا اور دوسرا بلڈ ٹیسٹ، اس میں روزے میں کیا اثر پڑتا ہے؟ رمضان المقدس میں انجیکشن وغیرہ اسی وقت لگوائیں جب ضرورت محسوس ہو۔ آیا خوب درد ہے یا خوب پریشانی ہے، اب اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو انسان کے لیے علماء اعظام نے، علماء متأخرین متقدمین اور سارے علماء اعظام نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ انجیکشن ضرورت کے تحت لگایا جا سکتا ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ خون اگر ٹیسٹ کرنے میں، نکالنے میں کوئی دشواری ہو، اسے دینے میں یا نکالنے میں کہ اس سے کیا ہوگا، اس کے اندر کمزوری محسوس ہوگی، جی، تو کیا ہے خون کا ٹیسٹ بھی نہ کرائے کہ کمزوری محسوس ہونے کے سبب روزے میں دشواری ہو اور روزہ مکمل نہ کر سکے۔ جو شخص مسافر ہے اس کے بارے میں کیا ہے کہ روزہ رکھ سکتا ہے کہ اسے کیسے کیا کرنا چاہیے؟ افضل یہی ہے کہ آج کا دور، پہلے کا دور اور اس دور میں بہت بڑا فرق ہے۔ پہلے کے دور میں لوگوں کے پاس ایسی گاڑیاں اور ایسی ٹرین اور ایسی سواریاں نہ تھی جس کی وجہ سے روزہ رکھنا بہت دشوار کا سبب بنایا جاتا تھا، جسے کہا جاتا تھا کہ ایک جہنم کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے جو سفر کیا جائے۔ لیکن اس دور میں ایسا نہیں ہے، بہت آسانی سفر میں رکھ دیا گیا، فلائٹ وغیرہ ہے، ریل گاڑیاں بہت اچھی چلتی ہے۔ اگر آدمی کا سفر آسانی کے ساتھ گزر رہا ہے تو اس کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ روزہ رکھے، اسے نہ چھوڑے، اور اس کے لیے مقدار کم سے کم 92.5 کلومیٹر ہے۔ اتنی دور کا اگر اس نے سفر کا اختیار کیا ہے مسافت، تو اس کے لیے کیا ہے،
اگر روزہ رکھے گا تو اس کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے، افضل یہی ہے کہ روزہ رکھے، اور اگر اس نے روزہ نہیں بھی رکھا تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ اس دور میں یا کسی دور میں اس کے لیے حکم یہی ہے کہ سب کے سامنے کھلا نہ کھائے، اس کا احترام کرے اور اس کی گنتی اور دنوں میں کرے۔ کسی نے اگر تراویح چھوڑ دی تو کیا اس کا اثر اس کے روزے پر پڑے گا؟ اس کا روزہ ہو جائے گا؟ اس کے روزے میں کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، مگر تراویح چھوڑنے میں کیا ہے، بہت گناہ ہے۔ وہ گناہ کیا ہے کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور جان بوجھ کر چھوڑنا کیا ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ جان بوجھ کر بار بار چھوڑنا اسے گناہ کبیرہ ہے۔ تو گناہ کبیرہ اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں فرمائے گا جب تک اس سے توبہ نہ کر لے، اور اگر وقت ہے اور ابھی وقت ہے تو اس کو چاہیے کہ صبح صادق تک اسے پڑھے۔ کیا زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہے، اور کن کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جن کا رشتہ ہمارے خون کا ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، باقی اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ ہی دینا بہتر ہوتا ہے کہ گھر میں بہن، بھائی، ماموں اور دیگر رشتہ دار ہیں جو ہمارے قریبی ہیں، وہ پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اسلام نے بتایا کہ پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیا جائے۔ اپنے بچے کو نہیں دے سکتے ہیں، اپنی بچی کو نہیں دے سکتے، اپنے بیوی کو نہیں دے سکتے، اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے، نانا نانی کو نہیں دے سکتے، دادا دادی کو نہیں سکتے، یہ کہ اپنے خون ہے۔ جی حضرت، آج کا نوجوان جو سوشل میڈیا کی طرف شب و روز لگا رہتا ہے اور روزے کی حالت میں حد سے زیادہ یوز کرتا ہے، تو کیا اس کا اثر اس کے روزے پر پڑتا ہے؟ اب یہ رمضان تقوی اور پرہیزگاری سکھاتا ہے، تو اگر کچھ ایسے ایپس وغیرہ دیکھتا ہے جس سے کوئی دقت نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اور اس میں اسلامی معلومات ہوتی ہوں تو ان ایپ کو دیکھ سکتا ہے، باقی ایپ سے بچے کہ وہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ سوال یہ ہماری ماں اور بہنوں کی جانب سے ہے، کیا روزے کی حالت میں لپسٹک یا میک اپ وغیرہ کا یوز کر سکتے ہیں؟ لپسٹک اور میک اپ وغیرہ سے روزے کا وہ تعلق تو نہیں ہوتا ہے، لپسٹک میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں ملی ہوتی ہے، لیکن تقوی یہی ہے، پرہیزگاری یہی ہے کہ میک اپ اور لپسٹک روزے کی حالت میں نہ لگائے، اس سے بچے، مگر لگا لینے سے کوئی روزے میں فرق نہیں پیدا ہوگا۔ روزے میں شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کو چومنا روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا، یا شوہر کا بیوی کا، یا بیوی کا شوہر کا بوسہ لینا، یہ چومنا اس وقت تک جائز ہے جب کہ انزال نہ ہو۔ اگر انزال ہونے کا خدشہ ہے تو پھر ایسی حالت میں بوسہ نہیں لیا جائے گا۔ اگر روزے کی حالت میں ہم بستری ہو جائے تو اس کے تعلق سے ہمارے فقہا نے کیا ارشاد فرمایا؟ روزے کی حالت میں اگر ہم بستری ہو جائے گی تو کیا ہوگا، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ جان بوجھ کر کرنے والے کے اوپر قضا بھی ہے، اس کے ساتھ کفارہ بھی ہے کہ مسلسل ایک دن کا روزہ کتنے 60 دن، تو اس کے لیے 60 دن روزہ رکھنا پڑے گا جان بوجھ کر ہم بستری کرنے سے۔ جی غلطی میں ہو جائے، سہون ہو جائے تو وہ معاف ہے۔ اگر کسی محترمہ کے مغرب سے پہلے حیض آ جائے تو اس کے تعلق سے ارشاد فرمایا، کیا ان کا روزہ باقی رہے گا؟ روزہ تو نہیں باقی رہے گا، لیکن حکم یہی ہے کہ وہ حیض والی عورت جب شروع ہو جائے تو روزے تک کا کیا ہے، وہ روزے کی طرح رہے، کہ اس کو اس کا ثواب ملے گا، لیکن وہ روزہ نہیں ہوگا، لیکن اسے اس کا ثواب ملے گا۔ سب کے سامنے کھلا نہ کھائے کہ وہ حیض والی ہے، اور اس کے لیے کیا ہے، اس کی قضا جب ہوگی، جتنے دن چھوٹیں گے حیض کے ایام میں، اس کے عید کے بعد وہ رکھے۔ ان ایام میں خواتین کیا کیا عبادت کر سکتی ہیں اگر انہیں کرنے کا کچھ شوق؟ نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، قرآن نہیں پڑھ سکتی ہیں، باقی ذکر و وظائف ساری چیزیں کر سکتی ہے۔ قرآن کو نہیں چھو سکتی، نہ نماز پڑھ سکتی، نہ مسجد میں جا سکتی ہے۔ بنا چھوئے موبائل سے پڑھ سکتی ہیں؟ موبائل سے قرآن شریف نہیں پڑھ سکتی کوئی چیز بھی، صرف دعا کے طور پر قرآن شریف کی کچھ آیتیں ہیں، اس کو الگ الگ کر کے پڑھایا جا سکتا ہے یا پڑھ سکتی ہیں۔ پریگننسی میں روزہ رکھنا، اگر ماں ہماری بہنیں چاہیں کہ پریگننسی میں روزہ رکھ لیں تو رکھ سکتی ہیں؟ ہاں، اگر اتنا زیادہ کوئی پریشانی کا سبب نہ ہو، ڈاکٹر یا وغیرہ کسی نے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا ہو یا بتایا ہو کہ آپ کے لیے کوئی پریشانی کا سبب نہیں ہے، اگر پریگننسی میں کوئی سبب ایسا بن رہا ہے کمزوری کا، بچے پر اثر پڑے گا، بچے کی طرف تمام پریشانیاں آئیں گی، تو اس کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ اگر اس کی پریشانی کا سبب ہے
تو اس کو بعد میں رکھے۔ جو مائیں بچوں کو فیڈ کراتی ہیں، دودھ پلاتی ہیں، ان کے تعلق سے؟ ہاں، اگر دودھ ایک دم بند ہی ہو جائے اور بچے کے لیے دودھ ہو ہی نہ پائے، وہ اوپری دودھ بھی نہ پیتا ہو کسی حال میں بھی، جی جی، اور بچہ اب ایسے حالت میں سوکھ جائے گا اور مرنے کے کگار پر ہو جائے گا، تو ایسے عورت کے لیے کیا ہے کہ اور دنوں میں وہ روزہ رکھے۔ تراویح کی نماز جماعت سے ضروری ہے؟ جماعت، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جماعت کرائی، اور یہ سنت مؤکدہ ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہی اچھی یہ بدعت ہے۔ تو جماعت کے ساتھ پڑھنے میں تراویح میں زیادہ ثواب ہے، زیادہ لوگ حاضر ہوتے ہیں، قرآن بھی سنا جاتا ہے، اور اکیلے میں پڑھنے میں ثواب تو ہے، لیکن جماعت کے ساتھ ثواب میں جو ہے زیادہ ثواب ہے وہ کیا ہے، بغیر جماعت کے ثواب نہیں ہے۔ لیکن اگر پڑھی جائے گی تو تراویح وہ بھی ہوگی، یہ بھی ہوگی، لیکن ثواب جماعت کے ساتھ پڑھنے میں زیادہ اچھا ہے۔ کوئی شخص تراویح تو پڑھتا ہے لیکن اس کا قرآن مکمل نہیں ہوتا ہے، تو کیا اس کو ثواب ملے، اتنا ہی ثواب ملے گا؟ نماز، قرآن پڑھنا ایک مرتبہ سننا کیا ہے، سنت ہے نا، تو قرآن سننا اگر ایک مرتبہ پڑھ لیا ہے تو یہ کیا ہے، سنت ادا ہو گئی، اور اگر نہیں بھی پڑھ پایا لیکن اس نے کیا ہے، سنت مؤکدہ ادا کیا، تو سنت مؤکدہ ادا کرنے میں ہی اس کے لیے کیا ہے، تراویح پوری ہو جائے گی، لیکن قرآن کا ثواب اسے جو سنت ہے وہ نہیں ملے گا۔ جیسے کوئی شخص نے عشاء کی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی نماز، اور تراویح اس نے جماعت کے ساتھ پڑھی، اب جو وطر ہوگی، وطر کی نماز، کیا وہ جماعت میں شامل ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر اس نے جماعت میں شرکت نہیں کی ہے تو وہ اب وطر جب پڑھائی جائے تو وہ تنہا پڑھے، جماعت میں شامل نہیں ہوگا۔ اور یہ ایک سوال ہماری طرف سے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار دیا کہ شہر کانپور کا کوئی ایک نظام یا کوئی چیز آپ بدلنا چاہیں، تو آپ کیا بدلنے کی کوشش کریں گے؟ ہم تو سب سے پہلے نوجوانوں کے اندر جو برے فعال ہیں، بدکاریاں، برائیاں، بے حیائیاں جو بڑھ رہی ہیں، اسی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان کے اندر قرآن پڑھنے کی جو سب سے کمی محسوس کی جا رہی کہ قرآن نہیں یاد کر پڑھ پاتے ہیں، نماز ان کی درست نہیں ہو پاتی ہے جو فرض ہے، علم دین انہیں سکھائیں گے، ان سے جہالت دور کریں گے، اور اچھائیوں کی راہ انہیں دکھائیں گے، اور انہیں جو رمضان کے فوائد ہیں اسی پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ یہی ہمارا مقصد حیات ہے بھی۔ ماشاء اللہ، آپ تمام لوگوں نے سنا، بہترین اور سنجیدہ انداز میں حضرت قبلہ مفتی محمد عرفان صاحب قبلہ مصباحی نے تمام سوالوں کے جواب ہم سب کو عطا کیے۔ امید ہے آپ سب کو اس سے استفادہ حاصل ہوگا، اور جس کسی کو بھی اس میں ڈاؤٹ ہو ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں، اور جو بھی سوال مفتی صاحب قبلہ سے پوچھنا ہو، آئندہ نشست میں اگر اللہ رب العزت نے چاہا تو ایک اور نشست ہوگی، آپ تمام لوگوں کے سوال لیے جائیں گے اور قبلہ مفتی صاحب تک یہ سوال پہنچائے جائیں گے، اور قبلہ ہم تمامی لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے ہمہ وقت حاضر رہیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔